ارائیں قوم کون ہے؟ مکمل تاریخ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کسی شخص کی عزت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ ذات میں ابتر اور اعلیٰ نہ ہو، کیونکہ ہمارا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم مسلمان کم اور ذات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارائیں ذات سے متعلق ایک اہم حقائق سے آگاہ کریں گے اور ارائیں قوم کی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین باتیں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اس سے قبل ہمیں یہ بات دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ ذات پات انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس پر فخر کرنا نامناسب ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر پنجابی، پٹھان، ارائیں، بلوچ، راجپوت، جٹ وغیرہ۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے۔ ارائیں کہاں سے آئے تھے؟ دوستو، ارائیں ذات کے آباء و اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو 1712 میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اس دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلا لیا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کے ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برصغیر میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ عشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئیں۔ اریحائی یا الرائی سے ارائیں تک کا سفر۔ ناظرین، صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برصغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حروف ہے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ ارائی، پھر ارائیں اور پھر بالآخر آرائیں بن گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے اریحائی لفظ الرائی سے تبدیل ہوا، جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں چرواہے۔ الرائی میں ر حرف شمشی ہے، اس سے پہلے الف لام لگتا ہے، الف بولا جاتا ہے اور لام حذف ہو جاتا ہے۔ یوں الرائی سے ارائی ہو گیا۔ عجم حرف عین کو ادائیگی نہیں کرتے، اس لیے حرف عین حمزہ کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ ارائی سے جمع کی صورت میں ارائیں ہو گیا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض کتب میں لکھا گیا ہے کہ ارائیں آریان تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جس کا پتہ ہڑپا سے چلتا ہے، جہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح آباد تھے۔ اس کے علاوہ وہ اور روایات بھی موجود ہیں کہ یہ لوگ وسطی ایشیائی ریاستوں سے برصغیر آئے تھے۔ مذکورہ بالا ضعیف روایات کی تردید میں آج کے ارائیں ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برصغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر نو مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر الآبادی یا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ دوستو، زمانے قدیم میں ہر اسلام لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی، اور جنگ کے اختتام پر یہ جھنڈا زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات خود لڑی ان سے بھی ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرائیہ ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرائیہ کے نسب سے الرائی کہا جاتا تھا۔ لفظ الرائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں آرائیں ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں الف کے بعد لام نہیں بولی جاتی۔ ارائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جب یہ لکھا تو آرین نے یورپ میں آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور
دنیا کی سپر پاور تھی اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے بعد علاقے میں بھیجا گیا، وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ارائن قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ناظرین، پرانے زمانے میں ارائن ذات کے لوگ مختلف علوم و فنون اور صنعت میں بھی واقف تھے۔ تبلیغ اسلام ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے، بڑی عزت اور سرفرازی سے رہتے ہیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں دمشق کی حفاظت کے لیے اریحہ عربوں کی ایک عظیم الشان چھاؤنی تھی۔ یہ عظیم سپاہ گر قوم وہاں پر رہتی تھی۔ یہ لوگ میدان جنگ میں دھنی تھے اور جنگ کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیا کرتے تھے۔ پاکستان میں ارائن برادری کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ اور ماہرین کے نزدیک 2 کروڑ کے قریب ہے۔ انڈیا میں بھی ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اور آزاد قبائل مہا افغانستان میں بھی یہ برادری لاکھوں میں ہے۔ برصغیر میں ارائن برادری کے افراد جہاں بھی آباد ہیں، سماجی بہبود اور اجتماعی فلاح کے کاموں میں باقاعدہ تنظیمیں بنا کر قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔